دوستو انقرہ ٹی آر اردو اسٹوڈیو سے ڈاکٹر فرقان حمید کا آپ کو سلام پہنچے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی اور ایردوان کے غزہ کے رول کے بارے میں۔ غزہ وہ خطہ جہاں معصوم بچے اپنے مستقبل سے محروم ہیں، جہاں ماؤں کی آہیں آسمان کو چیر رہی ہیں اور جہاں نسل کشی کا سلسلہ گزشتہ 2 برس سے جاری ہے۔ اس المیہ کو ختم کرنے کے لیے گزشتہ 2 سالوں سے ایک آواز دنیا بھر میں مسلسل گونج رہی ہے، وہ ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی آواز، جنہوں نے غزہ کی خاطر اپنے ملک کی اسرائیل کے ساتھ $9 بلین کی تجارت کو نہ صرف ختم کر دیا بلکہ اسرائیل کے تمام طیاروں، جس میں سول طیارے بھی شامل ہیں، ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہونے پر پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں ترک رہنما صدر رجب طیب ایردوان۔ صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول سے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ، اپنے تمام تر وسائل اور اپنی تمام تر سہولتیں غزہ کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ یہ صرف ترکی کا نہیں بلکہ پوری انسانیت اور امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ غزہ میں گزشتہ 2 برسوں سے جاری نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے ہم شب و روز کوشاں ہیں اور غزہ کے مظلوموں کے لیے سفارتی و انسانی محاذ پر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ غزہ کے بچوں کو سکون اور تحفظ نصیب ہو۔ صدر ایردوان کہتے ہیں کہ ہم گزشتہ ہفتے نیو یارک اور واشنگٹن میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہم نے غزہ کے بچوں کی اذیت، زخم اور آہیں پوری دنیا کے سامنے تصاویر کے ذریعے رکھی ہیں۔ دنیا کو یاد دلایا ہے کہ یہ صرف ایک خطے کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ صدر ٹرمپ کی دعوت پر واشنگٹن اوول آفس میں صدر ٹرمپ سے طویل ملاقات کی، جو تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ تک جاری رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایردوان کو اپنا دوست اور گفتگو کو انتہائی شاندار قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اگرچہ سخت گیر انسان ہیں مگر میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور انہوں نے بہترین کام کیا ہے اور وہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پورے یورپ میں اور دنیا میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ انہیں وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہنا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ حماس کی جانب سے ٹرمپ کی تجویز قبول کرنے سے ایک روز قبل بھی صدر ٹرمپ نے صدر ایردوان کو ٹیلی فون کرتے ہوئے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور ٹرمپ کی جانب سے حماس کو پیش کردہ تجاویز کے بارے میں آگاہی بھی فراہم کی تھی۔ صدر ایردوان نے عوام سے اپنے خطاب میں کہا کہ حماس نے ٹرمپ کی تجویز قبول کر لی ہے اور اب امن کی ایک کھڑکی کھل چکی ہے اور اب اسرائیل کو فوری طور پر اپنے حملے روک دینے چاہیے۔ ایردوان نے مزید کہا کہ ترکی کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو قطر اور وزیر خارجہ کو سعودی عرب اور متحدہ عرب روانہ کیا گیا ہے۔ مقصد خطے کے تمام رہنماؤں کو ایک صفحے پر لا کر پائیدار امن قائم کیا جانا ہے۔ اسی دوران ترکی نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے اور سمود فلوٹیلا کے کارکنان جنہیں اسرائیل نے یرغمال بنا لیا تھا، ترکی واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں ترک شہریوں کے علاوہ دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں، جو ترکی کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا واضح اشارے بھی ہے۔ صدر ایردوان نے دعا کرتے ہوئے کہا، پروردگار ہمیں وہ دن دکھائے جب غزہ حقیقی امن اور سکون سے ہمکنار ہو۔ میں یہاں سے غزہ کے مظلوم عوام کو اپنی یکجہتی کا پیغام دیتا ہوں اور دہراتا ہوں کہ ترکی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جی ہاں، یہ ہے ترکی کا عزم، یہ ہے صدر رجب طیب ایردوان کی جد و جہد، ایک ایسی جد و جہد جو صرف سیاست نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔
غزہ کے بچے، غزہ کی مائیں اور غزہ کے زخم آج پوری دنیا کے ضمیر کو پکار رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اب بھی خاموش رہے گی؟ غزہ کی آزادی انسانیت کی کامیابی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو اسٹوڈیو انقرہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔